جب مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھودی گئی۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ کا دفاع کرنے کے لیے خندق کھودی گئی۔ حزب کے معنی فوج یا گروہ کے ہیں اور احزاب اس کی جمع ہے۔ غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ کفار یہود اور ان کے حلیف یعنی بنو غطفان، بنو قریظہ، بنو نذیر اور تمام قبائل قریش سردار ابو سفیان کی قیادت میں مسلمانوں کے خلاف گروہ بنا کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں ابو سفیان نے مسلمانوں کو بدر میں مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج کیا تھا، مگر جب مسلمانوں کو مقابلے میں پایا تو جنگ سے کترانے لگا اور اپنی جماعت سمیت واپس چلا گیا۔ اس ندامت کو مٹانے کے لیے بھی وہ مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتا تھا۔ گو کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو مشرکین کی نسبت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن وہ جنگ فیصلہ کن نہ تھی اور مشرکین ایک فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے قبائل جو مسلمانوں کے دشمن تھے مگر اکیلے ان سے مقابلہ کی جرات نہ کر سکتے تھے، وہ ابو سفیان کے جھنڈے تلے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ یہودیوں پر بہت چوٹ پڑی، ان کا سودی کاروبار تباہ ہو گیا۔ دو یہودی قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر مدینہ کے یہودی مسلمانوں سے بے حد خائف تھے۔ بنی نذیر کے سرداروں نے مکہ جا کر مشرکین کو امداد کی یقین دہانی کرا کے مدینہ پر حملے کے لیے اکسایا۔ یہودیوں سے جب سرداران قریش نے پوچھا کہ تم اہل کتاب پر اور ہمارے عقائد سے بخوبی واقف ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے نظر میں ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ یہودیوں نے باوجود توحید کا اقرار کرنے کے بت پرستی کی تعریف کی۔ اسی موقع پر قرآن کریم کی سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تو نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا، بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں، کافروں کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ مشرکین مکہ اور دوسرے قبائل نے مل کر ابو سفیان کی کمانڈ میں 24,000 کا ایک لشکر ترتیب دیا اور مکہ سے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادے سے نکلا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حملہ کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں پر سوار ہو کر چند انصار اور مہاجرین کو ساتھ لے کر مدینہ کے آس پاس کا جائزہ فرمایا۔ مدینہ ایک بہت بڑے وسیع میدان میں آباد ہے، جس کے شمال میں جبل احد اور جنوب میں جبل عید ہے۔ مشرقی اور مغربی اطراف سے نوکدار پتھر راستہ روکتے تھے۔
جبل صلا تقریباً 600 فٹ بلند پہاڑی ہے جس کے ذرا شمال میں جبل زباب یعنی ایک دفاعی چٹان موجود تھی۔ مدینہ کی طرف شمالی سمت ایسی تھی جو کھلی ہوئی تھی جس طرف سے حملہ ہو سکتا تھا، چونکہ غزوہ احد کے موقع پر مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے سے بہتر نتائج برآمد ہو سکتے تھے، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی دفاع کیا جائے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے غیر محفوظ مقامات کی گرد خندق کھودنے کی تجویز کو پسند کیا گیا۔ نئی تحقیق کے مطابق ایک نئی بات معلوم ہوئی جس کی تفسیر یوں بتائی گئی ہے۔ ابو سفیان نے اپنے خط میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے لکھا، میں اپنے ہمراہ وہ بے کراں لشکر لے کر آ رہا ہوں جو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچا سکتا ہے۔ میں نے آپ کے حوصلے دیکھ لیے، مقابلہ کی تاب نہ لا کر شہر کے گرد خندق کھدوا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ طریقہ نہ جانتے تھے۔ اگر اس مرتبہ ہم مدینہ میں ناکام واپس لوٹے تو جس طرح احد میں ہم نے پامال کیا تھا، کسی وقت احد کی مانند پھر آپ کو نرخے میں لے کر پیس دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب لکھوایا، واضح ہو تمہارا خط ملا، میں جانتا ہوں کہ تم سدا سے اللہ تعالیٰ کے خلاف غرور میں مبتلا ہو، اور یہ جو تم نے مدینہ پر ایسا حملہ کرنے کا ذکر کیا ہے جس میں تمہارے ہمراہ لشکر جرار ہوگا، اور کہتے ہو کہ تمہاری فوج مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی، تو یہ خدا کی مرضی پر منحصر ہے۔ وہ اگر چاہے تو آپ لوگوں سے لات و عزا کا نام لینے کی طاقت سلب کر سکتا ہے۔ اور یہ جو تم نے لکھا ہے کہ مجھے خندق کھودنے کا طریقہ یاد نہ تھا، تو یہ طریقہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت القاء فرمایا جب تمہارا اور تمہارے ہم راہوں کا عز و غضب یہاں تک آ پہنچا کہ تم لوگ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے پر تل گئے۔ سنو، تمہاری خام امیدوں کا پورا ہونا تو کجا وقت آ گیا ہے کہ لات و عزا، منات، نائلہ ایک ایک کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودنے کی ابتدا کی اور اپنے دست مبارک سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں کھدائی کے کام کو تقسیم کر دیا، اور تقریباً 10 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ پر 10 گز زمین کھدائی کے لیے تقسیم کی گئی۔ مہاجرین نے رائج کی طرف سے جبل زباب کی طرف اور انصار نے جبل زباب کی طرف سے جبل بنی ایبا کی جانب کھدائی شروع کی۔ کھدائی کا کام بعض کے نزدیک 6 دن میں اور بعض کے نزدیک 20 دنوں میں مکمل ہوا۔ خندق سے نکلنے والی مٹی اور پتھر مدینہ کی طرف جمع کرنے سے ایک دیوار سی بن گئی جو تیر اندازوں کے لیے آڑ کا کام دینے لگی۔ جبل صلاح کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی گئی۔ عورتیں اور بچے شہر کے محفوظ مقامات پر بھیج دیے گئے۔
دشمن نے بھاری لشکر سے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر راستے میں خندق کو دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ جب کوئی اسکیم کامیاب نہ ہوتی دیکھی تو کھلے میدان میں مدینہ کے گرد دشمن کی افواج خیمہ زن ہو گئی اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ دشمن کا خیال تھا کہ مسلمان فاقوں سے تنگ آ کر ہتھیار ڈال دیں گے، مگر ایسا نہ ہوتا دیکھ کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی۔ عرب کا مانا ہوا پہلوان عمرو بن عبدو عامری خندق پھیلا کر آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، کیا یہ تیرا قول ہے کہ 3 باتوں میں ایک منظور کر لیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اللہ پر ایمان لا۔ اس نے انکار کیا۔ فرمایا لڑائی سے منہ پھیر لے۔ کہا ناممکن، قریش کی عورتوں کا طعنہ نہیں سن سکتا۔ فرمایا کہ پھر مقابلے پر آ۔ سن کر خوب ہنسا اور گھوڑے سے اتر کر پوچھا کہ کون ہو؟ فرمایا علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہا کہ آپ کے والد میرے دوست تھے، میں لڑنا نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے وار کر کے اس کا شانہ کاٹ دیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ نعیم غطنافی نے یہودیوں اور مشرکوں میں پھوٹ ڈلوا دی۔ ان دونوں کو معلوم نہ تھا کہ وہ در پردہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہودیوں کو کہا کہ قریش محاصرہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن جب تک تمہیں اپنے چند یرغمالی نہ دیں ان کا ساتھ نہ دینا۔ ادھر قریش کو یہ کہا کہ یہودیوں کو تمہارے اوپر اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ تم سے یرغمال کے طور پر چند آدمی مانگیں گے۔ ان کی باتوں کا یقین کر کے دونوں آپس میں الجھ پڑے اور ان کا اتحاد ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی دعائیں سن لیں۔ جاڑے کی سخت سردی کی رات طوفان برق و ہاراں نمودار ہوا۔ طوفانی ہوائیں چلنے لگیں، ریت اڑنے لگی، دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، تنابیں ٹوٹ گئیں، اونٹ اور گھوڑے بھاگ گئے، ہر طرف مٹی اور ریت اور یوم حشر نظر آنے لگا۔ قرآن کریم کی سورت احزاب آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو اللہ کے نام کو یاد کرو کہ اس وقت جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو نظر نہ آتی تھی۔ لڑائی کے دوران اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا تھا۔ ان حالات میں مزید محاصرہ کرنا مشکل تھا۔ دشمن کے پاس نہ کھانے کا سامان تھا اور نہ چھپنے کے لیے کوئی محفوظ مقام تھا۔ دوسری جماعتوں سے اتحاد بھی ختم ہو چکا تھا، اس لیے ابو سفیان نے لشکر کو واپسی کا حکم دیا۔ اس طرح تقریباً 1 ماہ کا ناکام محاصرہ دشمن کی ندامت اور شکست کا سبب بنا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت کم ہوا، البتہ انصار کے سردار حضرت سعد بن حاتھ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے زخمی ہو گئے اور بعد میں شہید ہو گئے۔ اس طرح اس قبیلے کا بازو ٹوٹ گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب قریش تم پر کبھی حملہ نہ کر سکیں گے، بلکہ اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ غزوہ خندق میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 6 تھی، جبکہ کفار کے کل 8 آدمی مارے گئے، جن میں نامی گرامی پہلوان بھی شامل تھے۔ ابن سعد اور واقدی کے مطابق غزوہ خندق ذوالقعدہ 5 ہجری بمطابق کو وقوع پذیر ہوا۔ غزوات کے سلسلے میں غزوہ خندق بھی ایک اہم کڑی تھی، لیکن اس میں بھی مشرکین کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور اس جنگ میں ناکامی سے ان تمام قبائل کے حوصلے بھی پست ہو گئے جو ابو سفیان کی کمان میں حملہ آور ہوئے تھے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ ملت اسلامیہ ایک ایسی قوت بن چکی ہے جن کو مختلف قبائل مل کر بھی شکست نہیں دے سکتے۔ دشمن کی شکست خود مسلمانوں کے لیے اعتماد کا بڑا ثبوت تھا۔ اس طرح مسلمان ہر بڑی سے بڑی طاقت کے مقابلے کے لیے تیار رہنے لگے۔